السلام علیکم. ہمارے چینل بیا اور مالا پر خوش آمدید. اگر آپ ہمارے اس چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں یا آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو بیا اور مالا کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں. بیوٹی پارلر سے تیار ہو کر جب وہ باہر نکلی تو اعظم گاڑی سے ٹیک لگائے بڑی بے چینی سے اس کا منتظر تھا. واو! اسے دیکھتے ہی اعظم نے سیٹی بجانے والے انداز میں ہونٹ سکیڑ کر اتنی وارفتگی سے اسے دیکھا کہ شادی کے 10 سال گزر جانے کے باوجود بھی حیا کے ڈھیر سارے رنگ نمرہ کے خوبصورت چہرے کو مزید دلکش بنا گئے. یار آج تو تم پہچانی ہی نہیں جا رہی. بیوٹی پارلر والوں نے تو تمہیں کیا سے کیا بنا دیا. اگر تعریف کرنی نہیں آتی تو خاموشی رہا کریں. تعریف کی آڑ میں بلا وجہ دوسرے کی دل آزاری کر دیتے ہیں. جانے اعظم تم واقعی آج غضب ڈھا رہی ہو. ایمان سے تم شادی والے دن دلہن بن کے بھی اتنی خوبصورت نہیں لگی تھی. کار چلاتے ہوئے اس نے ذرا سی گردن موڑ کر اپنی بیوی کو اتنی بھرپور نگاہوں سے دیکھا کہ ایک بار پھر دھڑکتے دل کو سمجھانا نمرہ کے لیے مشکل ہو گیا. کمال ہے بھائی. کیا ایک مرد کے لفظوں میں اس کے اظہار میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ شادی کے اتنے برس گزر جانے کے بعد بھی وہ ایک عورت کو دوبارہ نئی نویلی دلہن کے روپ بخش دینے پہ قادر ہو. اس نے بڑی حیرانی سے سوچا. آج اعظم کی فرمائش پر 10ویں اینیورسری پر اس نے سفید چوڑی دار پاجامہ اور کامدانی کے سفید کرتے اور دوپٹے کے ساتھ چاندی کا خوبصورت سیٹ پہنا تھا. مہنگے ترین پارلر نے اس کے حسن کو دو چند کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی. لمبے بالوں کی موٹی سی چوٹی کے ہر بل میں چنبیلی کے پھول لپٹے ہوئے تھے. اس کے اتنے متناسب جسم اور معصوم چہرے کو دیکھ کر کوئی کسی طور اس بات پر یقین نہیں کر سکتا تھا کہ وہ 3 بچوں کی ماں ہے. پارلر میں موجود عورتوں نے بھی اس پر بے حد حیرانی کا اظہار کیا. آپ کو دیکھ کر میں یہ سمجھی تھی کہ شاید آپ اپنی منگنی کا میک اپ کروانے آئی ہیں. ایک خاتون جو اپنے بال سیٹ کروانے آئی ہوئی تھی اسے بے حد رشک سے دیکھتے ہوئے بولی تھی. اس دن وہ صحیح معنوں میں بیوٹی پارلر کی ہیروئن بنی ہوئی تھی کہ ہر نگاہ اسی کی طرف مرکوز تھی. ہزاروں نگاہوں کی مرکز بننے والی اس لڑکی کے لیے ساری تعریفیں اپنے شوہر کے چند خوبصورت جملوں کے سامنے ہیج تھیں. آج ان دونوں نے ایک 5 اسٹار ہوٹل میں اپنے عزیزوں اور دوست اقارب کو اینیورسری کے سلسلے میں ایک شاندار ڈنر پہ انوائٹ کیا ہوا تھا اور یہ سب تیاری اسی سلسلے میں تھی. اعظم خود بھی بلیک ڈنر سوٹ میں کچھ زیادہ ہی جچ رہا تھا. نمرہ کو اپنے اوپر جی بھر کے رشک آیا. اتنا چاہنے والا وجیح شوہر، خوبصورت ترین گھر، نوکر چاکر، شاندار سٹیٹس، 3 خوبصورت بچے، فاران، جبران اور رمشا. اللہ کس چیز کی کمی تھی اس کے پاس. سسرال کے نام پر صرف ایک ساس ہی تو تھی. اعظم اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھا. باپ کا انتقال کافی عرصہ قبل ہو گیا تھا لیکن وہ اپنے پیچھے بے شمار جائیداد چھوڑ گئے تھے. اس لیے اعظم اور اس کی ماں کو سوائے ان کی کمی کے کبھی کسی اور پریشانی کا احساس نہیں ہوا. اعظم نے MBA کرنے کے بعد اپنے ڈیڈی کا بزنس ایک بار پھر شروع کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے اسے کہاں سے کہاں پہنچا دیا. آمنہ فرید اعظم کی ماں کو اپنے ہونہار بیٹے پہ بے پناہ فخر ہوتا. اعظم کی شادی انہوں نے بہت دھوم دھام سے اپنے بے حد قریبی دوست ربابہ کی بیٹی سے کی تھی. حالانکہ اس رشتے پر سارے ہی عزیز و اقارب نے بہت باتیں بنائی تھیں، بڑی ناگواری کا اظہار کیا تھا کہ بھلا اپنے خاندان میں اتنی اچھی اور پیاری لڑکیوں کے ہوتے ہوئے انہیں غیروں کے یہاں سے لڑکی لانے کی کیا ضرورت تھی. لیکن آمنہ کو بچپن سے ہی نمرہ بے حد اچھی لگتی تھی. نمرہ بھی اپنی آمنہ آنٹی سے کافی اٹیچ تھی. اعظم بھی اپنے بے شمار کزنز کے ہوتے ہوئے بچپن سے ہی نمرہ اور اس کے بہن بھائیوں سے زیادہ کلوز تھا. ربابہ اور آمنہ کی اسکول کے زمانے سے ہی بہترین دوستی چلی آ رہی تھی. آمنہ اپنا ہر دکھ، ہر راز اور پریشانی اپنی بہترین دوست ربابہ سے ہی شیئر کیا کرتی تھی.
ربابہ ان کے لیے سگے رشتوں سے بڑھ کر تھی۔ سچی اور بے لوث محبت خونی رشتوں سے مشروط نہیں ہوتی۔ یہ بات ربابہ کی دوستی نے انہیں اچھی طرح سے سمجھا دی تھی۔ شوہر کے انتقال کے بعد سگی بڑی بہن سے زیادہ ربابہ کی دلجوئی اور اس کے ساتھ نے آمنہ کے دل کو بڑی تقویت بخشی، جبکہ ان کی بہن رمنا غیروں اور بیگانوں کی طرح تھوڑی دیر کے لیے ان سے ملنے آتی تھی، جس سے انہیں بہت ٹھیس پہنچتی۔ دونوں بھائی باہر تھے، ایک شارجہ اور امریکہ میں سیٹل، دونوں ہی اپنی اپنی دنیا میں مگن۔ بہن کو مہینے میں ایک آدھ بار فون کر کے جیسے اپنا فرض نبھا دیتے۔ ابا بوڑھے اور کمزور تھے، اماں بھی 10 بیماریوں کو جھیل کر زندگی بتا رہی تھی۔ فرید کے انتقال کے بعد تنہائیوں اور ویرانیوں کے اس طوفان میں وہ ایک تنکے کی طرح بہہ جاتی اگر ربابہ کا مہربان ساتھ نہ ہوتا۔ اماں اور ابا اکثر ان کے پاس رہنے آ جاتے تھے۔ ماں باپ کی محبتوں کے گھنے سائے میں آمنہ کے جلتے ہوئے دل کو کافی ٹھنڈک مل جاتی تھی۔ پھر ان کا فرما بردار چاہنے والا بیٹا بھی تو ان کے کاندھوں کو تھامے ہوئے تھا، اور اب جب کہ وہ اپنی پڑھائی مکمل کر کے ایک کامیاب بزنس مین بن چکا تھا اور آمنہ نے اس کی آنکھوں میں نمرہ کا عکس بھی واضح طور پہ محسوس کر لیا تھا، تب بھلا وہ کیوں اپنی آرزو اور اعظم کی پسند کو رشتہ داروں کی بھیڑ چڑھا دیتی۔ سو وہ بڑے ہی دھوم دھام سے نمرہ کو اپنی بہو بنا کر لے آئیں۔ روایتی ساس بہو کا رشتہ کبھی ان کے درمیان نہیں آیا۔ ایک خوبصورت اور مثالی خاندان تھا ان کا، جہاں وہ اپنے بیٹے بہو اور پوتوں پوتی کے ساتھ خوشگوار زندگی گزار رہی تھی۔ نمرہ کو بھی ان سے بہت ڈھارس رہتی تھی۔ ساس اگر ماں کا روپ بن جائے تو بہو اسے بیٹی سے بھی زیادہ پیاری ہو جاتی ہے، اور بہو اگر بیٹی کا پرتو بن جائے تو ساس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے شوہر کے دل کے سنگھاسن پہ بھی رانی بن کے براجمان ہو جاتی ہے، جیسا کہ نمرہ کے ساتھ ہوا تھا۔ اعظم کو وہ اور بھی زیادہ پیاری ہو گئی تھی۔ اپنی ماں کے چہرے پہ کھلتی خوشی اور طمانینت کو محسوس کر کے اسے جو خوشی ہوتی اس کا سارا کریڈٹ وہ نمرہ کو دیتا۔ نمرہ اور آمنہ کے خوشگوار تعلقات نے شادی سے پہلے کے اس کے تمام خوف و ہراس اور وسوسوں کو جیسے زائل کر دیا تھا۔ یوں آج ان دونوں کی 10ویں ویڈنگ اینیورسری پر آمنہ نے ایک خوبصورت سا گولڈ کا سیٹ نمرہ کے لیے بنوایا تھا۔ یہ سرپرائز گفٹ وہ اچانک ہی نمرہ کو دینا چاہتی تھی، اس لیے ربابہ کے ساتھ جیولر کی دکان کے چکر نمرہ سے چھپا کر لگاتی تھی۔ اس وقت بھی انہوں نے اعظم سے کہہ دیا تھا کہ وہ پارلر سے نمرہ کو لے کے سیدھا ہوٹل پہنچے، وہ ربابہ کے ساتھ ڈائریکٹ پہنچ جائیں گی۔ اس وقت ہوٹل کے جگمگاتے ہوئے خوبصورت بینکویٹ ہال میں نمرہ اور اعظم کا پرفیکٹ کپل ہر ایک نگاہ کو جیسے خیرہ کیے ہوئے تھا۔ رشک اور حسد کی ملی جلی نگاہیں ان کے اوپر سے ہٹ ہی نہیں رہی تھی۔ خوشی سے چمکتے ہوئے چہرے کے ساتھ نمرہ کو اسی لمحے بے اختیار ایک شعر یاد آ گیا: کبھی کسی کو مکمل جہاں نہیں ملتا، کہیں زمین تو کہیں آسمان نہیں ملتا۔ کاش وہ اس شاعر کو بتا سکتی کہ اس کا خیال کتنا غلط ہے۔ کبھی کبھی کسی کو مکمل جہاں مل بھی جاتا ہے۔ آؤ دیکھو میری دنیا کتنی مکمل ہے، معمولی سی بھی کمی نہیں اس میں، بس صرف اللہ کا شکر ادا کرنا ہوتا ہے، سو وہ میں کر رہی ہوں۔ اور جس وقت وہ یہ سب سوچ رہی تھی، بس اسی لمحے جیسے اس نے خود ہی اپنے مکمل جہاں کو نظر لگا دی۔ موبائل پر ایک کال آئی جس نے ان کی خوشیوں کو نگل لیا۔ آمنہ اور ربابہ جس کار پہ آ رہی تھی اسے ایک تیز رفتار ٹرالر نے بری طرح رون ڈالا۔ وہ دونوں موقع پہ ہی جاں بحق ہو گئی۔ ڈرائیور بھی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ حیرت انگیز طور پہ نمرہ کا ایک بھائی جو ان دونوں کے ساتھ تھا وہ بچ گیا تھا۔ اعظم اور نمرہ پر تو جیسے قیامت ٹوٹ پڑی۔ وہ خوبصورت جگمگاتا ہوا خوشیوں سے معمور ہال لمحوں میں ایک ماتم قدے میں تبدیل ہو گیا۔ کبھی کبھی انسان کی زندگی میں آنے والا ایک چھوٹا سا لمحہ اتنا طاقتور بن جاتا ہے کہ وہ برسوں کی بنی بنائی زندگی
کو بدل کے رکھ دیتا ہے۔ نمرہ کی چیخوں سے درو بام لرزے جا رہے تھے۔ اعظم سنبھالے نہیں سنبھل رہا تھا۔ اس کی ماں جس میں اس کی جان تھی اتنا اچانک اسے چھوڑ گئی تھی کہ وہ یقین ہی نہیں کر پا رہا تھا، اور نمرہ کے لیے تو ستم اور بھی بڑا تھا۔ اس کی پیاری ماں اور پھر ماں اور دوست جیسی شفیق ساس دونوں ہی ایک ساتھ اس سے بچھڑ گئی تھی۔ ان دونوں نے تو ایک ساتھ جان دے کر اپنی دوستی نبھائی تھی، لیکن ان کے بچے جیسے زندہ درگور ہو گئے تھے۔ ہر سو بکھری چاندنی اب ایک کھٹا ٹوپ اندھیرے میں بدل چکی تھی، جہاں ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہیں دے رہا تھا۔ ترس رہی ہوں کوئی ماں سا مہربان وجود دعائے نور پڑھے اور مجھ پہ دم کرے۔ آج اس المناک حادثے کو بیتے ہوئے 1 ماہ کا عرصہ بیت چکا تھا، لیکن ان کے گھر کے در و باب ابھی تک نہا کنا تھے۔ نمرہ کی تو جیسے زندگی ہی بدل کے رہ گئی۔ رو رو کے آنسو بھی خشک ہو چکے تھے، لیکن دل کی ویرانی کم ہونے کی بجائے مزید بڑھتی جا رہی تھی۔ لب جیسے مسکرانا بھول گئے۔ اس کی ویڈنگ اینیورسری اس کی ماما اور عزیزت جان آمنہ آنٹی کی موت کا سبب بن گئی، اور ظاہری سی بات ہے آئندہ وہ کبھی بھی اپنی شادی کی سالگرہ نہیں منائے گی، کبھی بھی نہیں منائے گی، کیونکہ وہی تاریخ تو ماما اور آمنہ آنٹی کی ڈیتھ اینیورسری کی بھی ہوگی۔ اف، وہ جھرجھری لے کے سوچتی، یہ سب کیا ہو گیا؟ ماما کیسے اسے یوں اچانک چھوڑ کے چلی گئی؟ بابا جانی اور چھوٹے بہن بھائی کیسے تنہا رہ گئے؟ اس کا میکا کیسے اجڑ گیا؟ ہر صبح کی شروعات وہ ماما کو فون کر کے ہی تو کرتی تھی، اور وہ کیا کرے گی؟ جب وہ ان کے گھر جائے گی تو کون مسکراتا ہوا آ کر اسے گلے سے لگائے گا؟ آمنہ آنٹی آپ بھی چلی گئیں۔ وہ ان کے بیڈ پہ بیٹھ کے زاروں قطار رونے لگتی۔ کمرے کی سیٹنگ ویسے ہی تھی، اس نے ان کی کسی بھی چیز کو ادھر سے ادھر نہیں کیا تھا۔ باتھ روم میں اب بھی ان کا آخری بار استعمال کیا ہوا تولیہ، صابن، ٹوتھ پیسٹ اور برش سب جوں کے توں موجود تھے۔ سائڈ ٹیبل پر ان کے کان سے اتارے گئے وہ ٹاپس بھی ویسے ہی رکھے ہوئے تھے، جو جاتے ہوئے انہوں نے وہیں رکھ کر میچنگ کے دوسرے ٹاپس پہن لیے تھے۔ سب کچھ بالکل ویسا ہی تھا، بس منظر بدل گیا تھا۔ ان دونوں کا دکھ مشترکہ تھا، لیکن جانے کیوں اتنے بڑے غم نے ان دونوں کو نزدیک کرنے کی بجائے دور سا کر دیا تھا۔ اعظم کب آفس چلے جاتے نمرہ کو پتہ ہی نہ چلتا، اور نہ ہی اعظم اسے جگانے کی زحمت کرتا۔ شام کو جب وہ واپس آتا تو وہ بھی اپنے میکے گئی ہوتی، یا اگر گھر پر ہوتی تو سوجی ہوئی آنکھیں ملگجے لباس میں اس کا اداس سراپا اعظم کو مزید گھٹن کا شکار کر دیتا۔ بچے الگ سہمے سہمے سے رہنے لگے تھے۔ اس نے سکھ پر لگائی پابندی، ہم نے دکھ کے کواڑ کھول لیے۔ نمرہ ابھی ابھی بابا جان کے گھر سے واپس لوٹی تھی۔ آج ان کی طبیعت تو ٹھیک نہیں تھی۔ عاشی اور فواد کے ایگزامز بھی سر پہ تھے۔ نمرہ پہ دوہری ذمہ داریاں آن پڑی تھی، 2 گھروں کی، اور یہ نبھانا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی سامنے لاؤنج میں اسے اعظم بیٹھا ہوا نظر آیا۔ ارے آپ کب آئے؟ وہ ہلکے سے مسکراتے ہوئے اس کے نزدیک آ گئی۔ اعظم نے کوئی جواب نہیں دیا، بس خاموشی سے ٹی وی دیکھتا رہا۔ نمرہ نے محسوس کر لیا کہ اس کا موڈ خاصا آف تھا۔ اعظم، میں بابا جانی کی طرف گئی ہوئی تھی، آج ان کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، عاشی اور فواد کے ایگزامز کی وجہ سے بیزی تھے۔ فواد تو آج روتا ہی رہا، مما ایگزامز کے دنوں میں اس کی کتنی کیئر کرتی تھی۔ آخری جملہ کہتے ہوئے اس کی آواز بھر آ گئی۔ اگر آپ کی مجلس ختم ہو گئی ہو تو میں کچھ عرض کروں؟ اعظم کے اتنے سرد لہجے پر وہ ایک لمحے کو ٹھٹک سی گئی۔ کہیے، وہ بمشکل بولی۔ آج اس منحوس حادثے کو گزرے 6 ماہ ہو چکے ہیں۔ امی کے جانے کے غم کو میں نے اکیلے سہا ہے۔ اگر تمہاری مما مری ہیں تو میری بھی تو ماں مجھ سے بچھڑی ہے۔ تمہارے ساتھ بابا جانی اور سب بہن بھائی ہیں، تم سب مل کے اپنی ماں کا غم بانٹ رہے ہو۔ کبھی میرے متعلق بھی سوچا ہے تم نے؟ میں کتنا تنہا رہ گیا ہوں۔ میرے لیے تو میری ماں کے علاوہ کوئی اور تھا ہی نہیں،
اور نہ شاید آئندہ بھی کوئی ہوگا۔ بیوی تو بیوی ہوتی ہے نا، ماں جیسا درد کیسے لا سکتی ہے وہ؟ اس کے لہجے میں درد، غصہ، بدگمانی، شکایت کا ایک غبار تھا جس سے وہ بنا رکے نکالے جا رہا تھا، اور نمرہ ششتر بیٹھی اس کے الفاظ کی دھار سے اپنے دل کو کٹتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ اپنے بچوں کا حال دیکھا ہے؟ بالکل یتیموں کی طرح لگنے لگے ہیں، لگتا ہے ان کی بھی ماں مر گئی ہے۔ آسم، اس نے تڑپ کر اس کی جانب دیکھا۔ ماما کے غم کے ساتھ ساتھ آمنہ آنٹی کا دکھ بھی میری سانسوں کے ساتھ چل رہا ہے۔ میں تو دوہرا غم جھیل رہی ہوں اعظم، نہ اپنے گھر میں چین ملتا ہے، نہ ہی بابا جان کے گھر جا کے سکون ملتا ہے، لیکن پھر بھی میں پوری کوشش کر رہی ہوں کہ آپ، میرے بچے اور گھر اگنور نہ ہوں۔ اگر پھر بھی آپ کو ایسا کچھ محسوس ہوا ہے تو آئی ایم سوری۔ اس کی آواز بھرا گئی اور آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ پہلے وہ اس کے آنسو دیکھ کر پریشان ہو جاتا تھا، لیکن آج جیسے وہ بالکل کٹھور پنے کی انتہا پہ تھا۔ عاشی اور فواد کی تھوڑی فکر چھوڑ کے اپنے بچوں کی بھی فکر کرو، ان کے ایگزامز بھی سر پہ ہیں۔ وہ ہنوز بگڑا بگڑا سا بیٹھا تھا۔ نمرہ کے ٹوٹے ہوئے دل کے مزید ٹکڑے ہو گئے۔ آمنہ آنٹی کے جانے کے بعد اعظم کافی چڑچڑا اور بیزار ہو گیا تھا۔ ذرا ذرا سی بات پہ الجھنا اس کا وتیرہ بن گیا تھا۔ شاید وہ اپنی ماں کی اتنی اچانک جدائی کو دل سے قبول ہی نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ چپ چاپ آ کے بیڈ پہ بیٹھ گئی۔ اعظم اس کے دل پہ گزرنے والی قیامت سے بے نیاز خود ترسی کی ایک تصویر بنا بیٹھا تھا۔ اسے صرف اپنے غم کا احساس تھا۔ وہ یہ سوچ ہی نہیں پا رہا تھا کہ جس سے وہ دلجوئی چاہ رہا ہے وہ تو خود رونے کے لیے اس کا کاندھا ڈھونڈ رہی ہے۔ اس وقت وہ اپنے آپ کو کتنا اکیلا اور تنہا محسوس کر رہی تھی۔ اگر اس وقت آمنہ آنٹی ہوتی تو ان کی گود میں منہ چھپا کے اپنی ماں کا خوب سا دکھ منا لیتی، لیکن اماں کیا گئی، آمنہ آنٹی بھی ساتھ چلی گئی۔ کوئی غم گسار باقی نہ بچا تھا، اور جو ایک تھا وہ کیسے لا تعلق اور کٹھور بن گیا تھا۔ ایسی تاریکیاں آنکھوں میں بسی ہیں کہ فراز، رات تو رات ہم دن میں جلاتے ہیں چراغ۔ اعظم، آج آپ ذرا جلدی آ جائیے گا، بچوں کا دل آج سی سائڈ پہ جانے کا ہے۔ واپسی پر کسی اچھے ریسٹورنٹ سے باہر ہی کھانا کھائیں گے لوگ، نمرہ فون پہ بڑے خوشگوار انداز میں اعظم سے کہہ رہی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں کوشش کروں گا۔ وہی سرد مہری لیے ہوئے لہجہ جس کو نمرہ پچھلے 8 ماہ سے جھیل رہی تھی۔ ہم لوگ آپ کا انتظار کریں گے، کسی میٹنگ کا کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ وہ اس کے لہجے کو نظر انداز کرتے ہوئے شگفتگی سے بولی۔ اچھا ٹھیک ہے نا، میں پوری کوشش کروں گا، لیکن فی الحال ابھی میرے پاس کچھ کلائنٹس بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب اعظم تھوڑا نرم لہجے میں بولا تھا۔ نمرہ کے لیے یہ بھی کافی تھا۔ اس نے اللہ حافظ کہتے ہوئے فون بند کر دیا۔ آج کتنے دنوں بعد اس نے اعظم سے باہر آؤٹنگ پہ جانے کی بات کی تھی، ورنہ ہفتے میں کم از کم 2 بار تو وہ سب باہر کھانا کھاتے، آؤٹنگ پہ جاتے۔ آمنہ آنٹی کبھی ان کا ساتھ دیتی اور کبھی کو بہانہ کر کے ٹال جاتی۔ وہ اپنے بچوں کے باہر گھومنے پھرنے پہ بہت خوش ہوتی تھی۔ نمرہ نے کبھی بھی عام ساسوں کی طرح ان کا موڈ آف ہوتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، لیکن ان کے جانے کے بعد جیسے وہ ہنسنا، بولنا، گھومنا پھرنا سب کچھ خواب و خیال سا ہو کے رہ گیا تھا۔ دوسری طرف ماما کے بغیر اسے اپنا میکے والا گھر بھی کاٹنے کو دوڑتا تھا، لیکن پھر بھی اسے ہر روز وہاں جانا ہوتا۔ اس کے معصوم بہن بھائی گھبرا گھبرا کے اسے ہی بلایا کرتے۔ بابا جانی کو بھی جیسے اس کے آنے سے سکون مل جاتا تھا، لیکن وہ وہاں زیادہ دیر نہیں رک پاتی تھی۔ اعظم کے موڈ کی فکر بھی تو دامن گیر رہتی تھی۔ پتہ نہیں کیوں وہ اس کے دکھ، اس کے احساسات کو سمجھنے کی بجائے اس بات کو زیادہ دل پہ لے بیٹھا تھا کہ اس کی ماں کی موت کی اہمیت نمرہ کی نظروں میں اتنی زیادہ نہیں۔ وہ اس کا دکھ بانٹنے کی بجائے اپنے میکے والوں پہ گزرنے والے غم پر زیادہ فکر مند اور پریشان رہتی ہے۔ اسے نمرہ کا روز روز میکے جانا بے حد گراں گزرنے لگا، جس کا اظہار بھی طنز اور کبھی شدید خفگی کی صورت میں وہ اکثر کرتا۔ اب اس کی پوری کوشش ہوتی کہ اعظم کے آفس ٹائم میں ہی بابا جان کے گھر سے ہوا ہے۔
وہ اپنا درد دل میں چھپا کے اعظم کے سامنے فریش نظر آنے کی کوشش کرتی تاکہ وہ اس کے بجھے دل میں تھوڑی سی خوشی کی کرن جگا سکے۔ اعظم آفس سے آ کر سیدھا اپنی امی کے کمرے میں جاتا تھا اور یہ عادت اس کی اب تک برقرار تھی۔ وہ 10-15 منٹ ضرور ان کے کمرے میں گزارتا، ان کے بیڈ پہ بیٹھ کر کچھ دیر آنکھیں بند کر کے لیٹا رہتا۔ بند آنکھوں کے گوشوں سے خاموش آنسو بہتے رہتے اور ان لمحوں میں بھی وہ اپنے شریک سفر کے آنسوں میں برابر شریک رہتی۔ آمنہ آنٹی کی کتنی ہی یادوں کو وہ اس کے ساتھ مل کے دہراتی، لیکن ایسے موقعوں پہ چھن سے مما کی تصویر بھی اس کی آنکھوں میں اتر آتی۔ اعظم کے آنسو پہنچتے ہوئے بابا جانی کا اترا ہوا چہرہ اور فواد اور عاشی کی آنسو بھری نگاہیں بھی اس کے دل پہ کچوکے لگانے لگتی، لیکن اپنے لبوں سے اپنے دکھ کا اظہار تو درکنار وہ اپنی آنکھوں کو بھی اس خوف سے بند کر لیتی کہ مبادا کہیں اعظم ان میں جھانک کر ان میں چھپے اس کی مما کے غم کو نہ پڑھ لے۔ آمنہ آنٹی کے انتقال نے اعظم کو ایک دم سے کیسے بدل دیا تھا۔ وہ نرم خوب محبتوں سے گندھا ہوا انسان جس کی خوبصورت باتوں سے اس کی زندگی میں روشنی بکھری رہتی تھی، اب وہی روشنی اس کے بدصورت رویے اور طنزیہ باتوں نے جیسے بجھا کے رکھ دی تھی۔ اس دن وہ بابا جان کے گھر گئی ہوئی تھی۔ فواد کے اردو کے پیپر میں سے کچھ مشکل پیش آ رہی تھی۔ بابا جانی کسی کام سے باہر گئے ہوئے تھے۔ وہ بچوں کو اسکول سے لیتے ہوئے سیدھی یہیں آ گئی کہ فواد بہت پریشان تھا۔ وہ فواد کو کسی شے کی تشریح سمجھا رہی تھی کہ موبائل پہ اعظم کی کال آ گئی۔ کہاں ہو تم؟ میں نے گھر فون کیا تھا، حاجرہ نے بتایا کہ تم باہر گئی ہوئی ہو۔ وہ کافی غصے میں لگ رہا تھا۔ نمرہ کی تو جیسے جان ہی نکل گئی۔ اعظم دن میں شاذ و نادر ہی فون کرتا تھا اور آج بھی اسی لیے وہ دوپہر کو یہاں آئی تھی تاکہ اعظم کے آفس آنے سے پہلے پہلے وہ گھر واپس چلی جائے، لیکن اس نے فون کر کے اور وہ بھی لینڈ لائن پہ سارا معاملہ ہی گڑبڑ کر دیا۔ وہ میں بس کچھ دیر کے لیے بابا جان کے گھر آئی تھی۔ فواد کو پیپر میں تھوڑی مشکل ہوئی تھی، اسے ہیلپ کی ضرورت تھی۔ وہ گھبرا کر جلدی جلدی صفائیاں پیش کرنے لگی۔ اسلام آباد سے میرا دوست شہزاد اچانک مجھ سے ملنے آفس آ گیا تھا۔ وہ امی کی تعزیت کے لیے تمہارے پاس بھی آنا چاہتا تھا، لیکن تمہیں میری امی کے غم سے کیا مطلب؟ تم لوگوں کا اپنا ہی غم اتنا بڑا ہے، پھر میری ماں کی موت کی اہمیت بھلا تمہاری نظروں میں کیا ہوگی؟ اس کے لہجے میں گھراہٹ تھی۔ وہ اس کی بات سن کر ایک لمحے کو جیسے سن ہو گئی۔ کیسے دل کو کاٹ دینے والے جملے تھے اس کے۔ نمرہ کا مر جانے کو دل چاہنے لگا۔ اعظم نے بنا کچھ مزید کہے غصے میں فون بند کر دیا تھا، لیکن وہ یوں ہی موبائل کانوں سے لگائے گم سم بیٹھی تھی۔ کیا بات ہے بیٹا، سب خیریت تو ہے نا؟ بابا جان کی آواز پر وہ جیسے ہوش میں آ گئی۔ وہ نہ جانے کب واپس آ گئے تھے، اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ بڑی تشویش بھری نگاہوں سے اس کی اڑی ہوئی رنگت دیکھ رہے تھے۔ بولو نا بیٹا، کیا بات ہے؟ بابا جانی، وہ بے اختیار ان کے سینے سے لگ کے رونے لگی۔ بابا جانی، میں تھک گئی ہوں، میں ماما کا غم برداشت کر ہی نہیں پا رہی، آمنہ آنٹی کی جدائی سہ نہیں پا رہی، لیکن اعظم اتنا بدصورت رویہ شو کر رہے ہیں، ان کی خود غرض فطرت کو بھی میں نہیں سہ پا رہی ہوں۔ میں مر جاؤں گی بابا جانی، میں سچ میں مر جاؤں گی۔ آج جیسے اس کے ہاتھوں سے صبر کا دامن چھوٹ ہی گیا۔ میری بچی، میں تمہارے دکھ، تمہاری پریشانی کو سمجھ رہا ہوں۔ تم کیا سمجھتی ہو؟ میں تمہارے دل پر چھائی ہوئی پریشانیوں سے بے خبر ہوں۔ تم جو کچھ جھیل رہی ہو مجھے اس کا اچھی طرح اندازہ ہے۔ میں تو خود تم سے اس سلسلے میں بات کرنا چاہتا تھا۔ وہ اسے تھامے ہوئے اپنے کمرے میں لے آئی۔ عاشی بھی چائے کا مگ ہاتھوں میں تھامے ان کے پیچھے چلی آئی۔ بیٹا، تم میری بہت بہادر بیٹی ہو، تم ایک ساتھ دو محاذوں پہ لڑ رہی ہو، لیکن میرے خیال میں بس تمہارے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اب تم صرف اپنے گھر، اپنے بچوں اور شوہر کا خیال کرو۔ یہاں پر میں ہوں نا۔ عاشی بھی اتنی بڑی ہو گئی ہے کہ اس گھر کو سنبھال سکے، ہے نا عاشی؟ آخری جملہ انہوں نے عاشی کی جانب دیکھتے ہوئے کہا تو اس نے اسبات میں سر ہلا دیا، لیکن آنسو خاموشی سے اس کے رخساروں پہ لڑک آئے۔ بابا جانی، میں نے اپنے آپ کو اندر سے بالکل مار دیا ہے اعظم کی خاطر،
لیکن وہ میرے جذبات، میرے احساسات کو سمجھنے میں نے اگر اپنی ماما کو بے طرح یاد کیا ہے تو ان کی ماما کے لیے بھی تڑپتی ہوں۔ اور میرا یہ رونا کوئی دکھاوا نہیں ہے، لیکن وہ تو دکھاوے کے طور پہ بھی کبھی ماما کا ذکر نہیں کرتے، انہیں صرف اپنا غم عزیز ہے۔ ایک خود ترسی میں مبتلا شخص کے ساتھ میں کیسے دن رات بتاؤں، کیسے اپنے پیاروں کو چھوڑ دوں بابا جانی؟ وہ ایک بار پھر رونے لگی۔ اب کی آشی بھی اس کے ساتھ دبی دبی سسکیوں کے ساتھ رونے لگی۔ نمرا، جب تم اتنی بڑی قیامت کو سہ گئی تو پھر یہ سچویشن جو تمہاری زندگی میں آئی ہے یہ تو وقتی ہے بیٹا۔ اعظم اپنی ماں سے بہت اٹیچ تھا۔ باپ کے مرنے کے بعد اس کے لیے سارا جہاں اس کی امی تھی۔ تم سے شادی کے بعد بھی اس کی اپنی ماں سے محبت میں کوئی کمی نہیں آئی، کیونکہ تم تو خود آمنہ کے لیے ایک بیٹی کا روپ ثابت ہوئی تھی۔ تم نے ماں بیٹے کی محبت کو بٹانے کی کوشش نہیں کی، لیکن اب اس کی ماں کے غم کو تم نے اپنی ماں کے غم کے ساتھ بانٹ لیا ہے، جسے شاید وہ برداشت نہیں کر پا رہا۔ لیکن بابا جانی، آمنہ آنٹی کے انتقال سے پہلے تو انہوں نے اس گھر کو کبھی سسرال نہیں سمجھا تھا، ہر وقت کا آنا جانا رہتا تھا ہم سب کا، اب کیسے وہ اتنا فرق محسوس کرنے لگے؟ نمرا نے بھرائی ہوئی آواز میں پوچھا۔ ایسے میں سوائے تمہارے اسے دور دور تک کوئی اپنا نظر نہیں آ رہا، اور بیٹا یہ فیز بہت جلدی ختم ہو جائے گا، آہستہ آہستہ اس کا زخم بھر جائے گا اور پھر سے سب نارمل ہو جائے گا، بس تمہیں صبر سے اس وقت کا انتظار کرنا ہے۔ وہ اسے کافی دیر تک سمجھاتے رہے تھے، اور جب وہ اپنے گھر واپس جانے کے لیے اٹھی تو دل پہ پڑا ہوا بوجھ کچھ کم لگ رہا تھا، اور بابا جان کے کہنے کے مطابق اب اسے اپنے گھر کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے نئے سرے سے کوشش شروع کرنا تھی، اور یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی کہ آج اس نے بہت دنوں بعد اعظم سے کہیں باہر جانے کی فرمائش کی تھی۔ کیا خبر تھی کہ خزاں ہوگی مقدر اپنا، ہم نے ماحول سجایا تھا بہاروں کے لیے۔ اعظم اس روز خلاف توقع شام سے پہلے ہی گھر پہنچ گیا تو نمرا کے ساتھ ساتھ بچے بھی بہت خوش ہو گئے۔ وہ لوگ تقریباً تیار تھے۔ نمرا نے اعظم کی پسند کا پنک کلر کا سوٹ پہنا تھا۔ بہت دنوں بعد اس نے ہلکا پھلکا میک اپ بھی کیا اور میچنگ جیولری بھی پہنی تھی۔ شیمپو کیے ہوئے خوبصورت ریشمی لمبے بالوں کو اس نے کھلا چھوڑا تھا۔ آج بہت عرصے بعد وہ ان بیتے ہوئے دنوں کو آواز دینا چاہ رہی تھی جو کبھی ان کے درمیان ہوا کرتے تھے۔ اعظم کو یادوں سے نکال کے حال میں واپس لانا چاہ رہی تھی۔ اعظم کی نظر بھی بھٹک بھٹک کے اس کے خوبصورت سراپے سے الجھی جا رہی تھی جنہیں وہ اچھی طرح محسوس کر رہی تھی۔ تبھی تو اس کے چہرے کا رنگ کپڑوں سے ہم رنگ ہوا جا رہا تھا۔ بچے بھی خوشی سے چہک رہے تھے۔ بہت دنوں کے بعد ان کے ممی ڈیڈی انہیں پہلے جیسے لگ رہے تھے۔ نمرا کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے ہر سو بہار ہی بہار کے رنگ بکھرے ہو۔ اس نے اپنا سیل فون بھی آف کر دیا تھا اور گھر کے فون کو بھی انگیج کر کے رکھ دیا تھا کہ مبادا کسی کی کال آنے سے اعظم کا موڈ خراب نہ ہو جائے، خاص طور پہ عاشی یا فواد کا کوئی فون اعظم کے موڈ کو یقیناً خراب کرنے کا سبب بن جاتا۔ نمرا پلیز مجھے ایک کپ چائے بنا دو، اس کے بعد چلتے ہیں پھر۔ اعظم نے خوشگوار انداز میں اس سے کہا تو وہ چائے بنانے کچن میں چلی آئی۔ ابھی اس نے چولہا آن ہی کیا تھا کہ اعظم کے پکارنے پہ جلدی سے لاؤنج میں واپس آ گئی۔ سامنے ہی ماما کی اسکول کے زمانے کی دوست نفیسہ آنٹی کھڑی تھی۔ وہ کافی عرصے سے دبئی میں مقیم تھی۔ انہیں ربابہ کے انتقال کی خبر ہی نہیں تھی۔ تقریباً 1 سال بعد ان کا پاکستان آنا ہوا، تب یہاں آ کر انہیں یہ خبر ملی تو وہ حواس باختہ سے ان کے گھر پہنچی۔ اتفاق سے گھر پہ کوئی نہیں تھا۔ چوکیدار سے نمرا کا ایڈریس لے کے وہ اس کی طرف چلی آئی تھی۔ یہ سب کیا ہو گیا نمرا؟ مجھے تو اب تک یقین نہیں آ رہا۔ وہ گلوگیر انداز میں اس سے مخاطب ہوئی۔ آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ آمنہ آنٹی کے بارے میں بتاتے ہوئے بھی نمرا رو پڑی۔ اسے پتہ ہی نہیں چلا اعظم کب اٹھ کے وہاں سے چلا گیا۔ نفیسہ آنٹی کچھ دیر بیٹھ کے چلی گئی۔ بچے باہر لان میں کھیل رہے تھے۔ اس نے اپنی متلاشی نگاہیں اعظم کی تلاش میں ادھر ادھر دوڑائیں، لیکن وہ کہیں نظر نہیں آیا۔ اف خدایا! ایک لمحے کو کسی خوف نے جیسے اس کے دل کی دھڑکنوں کو روک دیا۔ کیا اس کی دل جوئی، غم گساری سب بیکار گئی؟
کیا اس کا اپنے محبوب کے لیے سجنا سنورنا بھی خاک ہو گیا؟ کیا اس ستمگر نے پھر سے بے خطا آسمان سے زمین پہ لا پھینکا؟ وہ لرزتے قدموں سے آمنہ آنٹی کے کمرے کی طرف چلی آئی اور اس کی توقع کے عین مطابق وہ اپنی ممی کے بیڈ پہ بیٹھا، آنکھوں پہ ہاتھ رکھے خاموش تھا۔ اعظم، وہ اس کے سرانے آہستہ سے بیٹھ گئی۔ کیا ہوا؟ کیوں خفا ہو گیا آپ؟ اس کی آواز آنسو سے بھیگ گئی۔ تمہاری ان آنٹی کو ہمارے گھر آنے کی کیا ضرورت تھی؟ مجھے کچھ دیر تو خوش رہنے دیا ہوتا۔ کتنی مشکلوں سے میں نے اپنے دل کو بہلانے کی کوشش کی تھی، اپنی امی کے غم کو اپنے بچوں کی خاطر کچھ لمحوں کے لیے بھلانا چاہا تھا، لیکن تمہاری ماما کا پرسہ دینے وہ خاتون بجائے ان کے گھر کے یہاں چلی آئیں۔ اب تو میرے ہی گھر میں میری امی کی بجائے تمہاری ماما کا ذکر زیادہ ہونے لگا ہے۔ وہ کھولتے ہوئے لہجے میں اس کے دل پہ ایسے ایسے تیر پیوست کر رہا تھا کہ وہ اندر سے بالکل لہولہان ہوتی جا رہی تھی۔ اعظم، میری ماما آپ کی بھی تو کچھ لگتی تھی۔ مجھے درمیان سے ہٹا کر دیکھیے تو وہ آپ کی بھی تو آنٹی ہوتی تھی۔ بچپن میں کتنے ناز اٹھائے انہوں نے آپ کے، اور شادی کے بعد بھی آپ ان کے داماد نہیں بلکہ چہیتے بیٹے کے طور پہ رہے۔ اگر آج آپ کے گھر ان کا پرسہ دینے کے لیے کوئی آ گیا تو کون سا بڑا گناہ ہو گیا؟ گناہ تم سے نہیں، مجھ سے ہوا ہے۔ آج میں نے اپنی امی کو کچھ دیر کے لیے تم سب کی خاطر بھلانا چاہا تھا، اسی لیے آفس سے آ کر ان کے کمرے میں بھی نہیں آیا تھا تاکہ میرے آنسو تم سب کے چہروں کی مسکراہٹ نہ ختم کر دیں۔ لیکن تمہارے گھر والے تمہیں ایک منٹ کے لیے بھی ربابہ آنٹی کو نہیں بھولنے دیتے۔ انہیں ہمارے گھر کو اداسی میں ڈوبے دیکھنا ہی اچھا لگتا ہے۔ کون سا سکون ملتا ہے انہیں اس سب میں؟ ہمارا سارا پروگرام خراب کر دیا ان محترمہ کو یہاں بھیج کر۔ وہ بے حد بپھرے ہوئے انداز میں اٹھا اور نمرہ کو ایک طرف دھکا دیتے ہوئے تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ وہ اپنی جگہ جیسے سکتے میں بیٹھی کی بیٹھی رہ گئی۔ یہ کیا نیا الزام تھا جو وہ سن رہی تھی؟ بابا جانی، وہ تو گھر پہ ہی نہیں تھے۔ خدا را، انہیں تو درمیان میں مت لائیے، اس نے چلا کے کہنا چاہا، لیکن وہ کچھ سننے کا روادار ہی کب تھا۔ اتنی تیزی سے باہر گیا کہ اسے کچھ کہنے کی مہلت ہی نہیں ملی۔ وہ وہیں کارپٹ پہ بیٹھ کے دونوں ہاتھوں میں منہ چھپا کے رونے لگی۔ یہ پروگرام اس کی ماما کی وجہ سے خراب ہوا تھا، اس لیے اعظم نے رائے کا پہاڑ بنا دیا تھا۔ لیکن اگر اس وقت آمنہ آنٹی کی تعزیت کے لیے کوئی آ جاتا تو اعظم کا کبھی بھی یہ ری ایکشن نہ ہوتا۔ پہلی بار زندگی میں، پہلی بار اس کے دل میں آمنہ آنٹی کے لیے کوئی درد نہیں جاگا تھا، بلکہ ایک گلہ سا محسوس ہوا تھا، ایک بغض پیدا ہوا تھا۔ دوسرے لمحے ایک اور خیال جھماکے کی طرح اس کے دماغ میں گوندا۔ اگر اس دن اس حادثے میں آمنہ آنٹی بچ گئی ہوتی اور صرف ماما ہی کی ڈیتھ ہوئی ہوتی تو اعظم اس کی ماں کی موت کو بھی ایک ایشو بنا کر اس کی زندگی اجیرن کر دیتا۔ اس کے لیے اتنے اہم اور خوشیوں بھرے دن کو، اپنی ویڈنگ اینیورسری کو، وہ اس کی ماما کی وجہ سے نہیں منا سکتا، اور کوئی بعید نہیں تھا کہ وہ ایک دو سالوں بعد زبردستی اس تاریخ کو ہنسی خوشی منانے کو بھی کہتا، جس تاریخ کو اس نے اپنی ماما کو خون میں لت پت دیکھا تھا۔ شکر ہے آمنہ آنٹی بھی ماما کے ساتھ ہی دنیا سے چلی گئی۔ اب کم از کم وہ اعظم کے تانوں سے تو بچی رہے گی کہ اس میں اس کی اپنی ماں کا غم بھی تو شامل ہوگا۔ ایک عجیب طرح کا اطمینان اس کے دل پہ اترا۔ دوسری طرف وہ جیسے احساس ندامت میں بھی گڑ گئی۔ یا اللہ، مجھے معاف کر دے، میں نے اپنی آمنہ آنٹی کے لیے اتنی گھٹیا بات سوچی بھی کیسے؟ آمنہ آنٹی، پلیز مجھ سے خفا مت ہوئیے گا، مجھے معاف کر دیں، لیکن یہ سب قصور آپ کے بیٹے کا ہے۔ ان کی چھوٹی سوچ نے مجھے بھی چھوٹا بننے پہ مجبور کر دیا، ورنہ میں اتنی گئی گزری اور کمینی فطرت کی تو کبھی بھی نہیں تھی کہ کسی کے دکھ میں اپنی خوشی محسوس کرتی۔ لیکن چھوٹی چھوٹی باتیں کر کر کے آج اعظم نے مجھے بھی اتنا چھوٹا کر دیا ہے۔ وہ چیخ چیخ کے رو رہی تھی، لیکن پھر بھی ایک عجیب سا اطمینان اس کے دل کے کسی کونے میں مسکرا مسکرا کے اس سے کہہ رہا تھا کہ آمنہ آنٹی نے اس کی ماما کی موت کو اس کے لیے ایک تانا بننے سے بچا لیا ہے۔
سچ ہے، بعض اوقات کسی کم ظرف کے ساتھ جیتے جیتے انسان موت سے بدتر زندگی چننے پہ مجبور ہو جاتا ہے، ورنہ زندگی اللہ تعالیٰ کا دیا ایک انمول اور بہترین تحفہ ہے، ایک نعمت ہے۔